یکسانیت کو باقی رکھا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے، اسے مضبوط کیا جائے۔ جو پیغام جمعیت علماء کا ہے، کسی نئی کوڈ کے پیچھے اپنی انرجی اور صلاحیت خرچ نہ کی جائے، اس لیے ہم ایسی تمام کوششوں کو خارج کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اب مدارس سے متعلق ایک تجویز ہے۔ حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ مدارس کے لیے کتنی مثبت باتیں آ رہی ہیں جمعیت علماء کی جد و جہد سے، لیکن بہرکیف حالات ہیں دینی اداروں پر، اس کے متعلق جماعت نے ایک تجویز مرتب کیا ہے، آپ کے سامنے مفتی اشفاق صاحب پیش فرمائیں گے، آپ غور سے سنیں اور اس کی تائید فرمائیں۔ بس ہمارا سفر اختتام کو پہنچا، مفتی صاحب کی اس تجویز کے بعد پھر حضرت صدر محترم کا خطاب ہو، مگر وہ خطاب جب شروع ہوگا جب میں آپ سے کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ تجویز جو میں پیش کر رہا ہوں یہ مدارس اسلامیہ سے تعلق ہے۔ میں قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی جراتوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ تائید چاہتا ہوں کہ مدارس کے لیے جمعیت علماء ہند کی ہر آواز پر اہل مدارس اور علماء اس میں اعلان کریں کہ انشاءاللہ مدارس کے تعلق سے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہم حضرت کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کسی طرح کا دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تجویز ہے۔ ملک میں وہ بحران تھا کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے اہل مدارس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پریشان حال تھے۔ تنے تنہا قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اور جمعیت علماء ہند نے بغیر کسی کی شرکت سے الحمدللہ بزرگوں کے اخلاص سے پہلے بھی کامیابی ملی ہے، اللہ کی نصرت ملی ہے، کل بھی ملی ہے، آج بھی ملی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اور سپریم کورٹ سے جو وہ پریشانیاں تھیں اس کے خلاف اسٹے ہمیں مل گیا ہے، اسی پر یہ تجویز منحصر ہے۔ میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئین ہند کی دفعہ 25 میں ملک کے تمام بسنے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، اور دستور کے آرٹیکل 30 میں ملک کے تمام اقلیتوں کو، خواہ وہ مذہبی ہوں یا لسانی، اپنے تعلیمی ادارہ قائم کرنے اور ان کا انتظام و بندوبست کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ملک کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے، جو کسی بھی حکومتی مداخلت کے بغیر تعلیمی اور تربیتی میدان میں سرگرم عمل ہو کر ملک کی ترقی میں بنیادی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ جیسے عظیم مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ ہی کی دین ہے، جنہوں نے دو قومی نظریہ کی شدید مخالفت کرتے ہوئے آزادی ہند کی جد و جہد کو غیر معمولی طاقت فراہم کی۔ یہی مدارس ہیں جن کے کردار نے اس ملک کو آزادی عطا کی ہے، انہی کے اکابر ہیں۔ یہ باعث تشویش ہے کہ مفت اور لازمی تعلیمی برائے حق اطفال ایکٹ 2009 کے تحت مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی مہم حکومتی سطح پر چلائی جا رہی ہے، جو مذکورہ ایکٹ نمبر 1 ضمن 5 کے خلاف ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ایکٹ کی کوئی شق مدارس، ویدک پاٹھشالہ،
اور ان جیسے دوسرے مذہبی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی سازش ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ مدارس خلاف آئین چل رہے ہیں، یہ بالکل آئین کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو بنیادی طور پر مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں، فرماتی ایجوکیشن اینڈ کلچرل بنام یونین آف انڈیا 2004 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کی 5 بینچ کی ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 اقلیتی اور تعلیمی اداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اس کو نافذ کرنے کی بے جا کوشش کر رہی ہے جو مسترد ہے، ریجیکٹ ہے۔ قومی حقوق اطفال کمیشن اس لیے حکومت کی طرف سے آئینی و قانونی طور پر مدارس کو بند کرنے یا انہیں مذہبی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی لیے دفعہ 21A کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ قومی حقوق اطفال کمیشن NCPCR نے ملک کے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کو خط لکھ کر مدارس اسلامیہ کو بند کر کے وہاں زیر تعلیم طلباء کو اسکولوں میں داخل کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف اپنے دلائل و تاریخی شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کی۔ الحمدللہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ ساتھ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر روک لگا دی اور عبوری حکم صادر کرتے ہوئے کہا مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے، مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام کے تحفظ اور مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے خوش آئند ہے۔ مقدمہ میں حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی مدارس اسلامیہ کے حق میں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں اور مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتا ہے وہ قومی حقوق اطفال کمیشن کی گائیڈ لائن پر عمل کو یقینی بنائے اور حکومت کے مجوزہ ضابطوں کی تکمیل پر توجہ دے۔ یہ تجویز آپ کو منظور ہے؟ ہمارے جمعیت کے خدام جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں مستعد ہو کر کے لہراتے تشریف لانے والے ہیں خطاب فرمانے کے لیے صدر